الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ ہم آج جاری رکھیں گے سورہ فرقان جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن کل سے بلکہ پرسوں سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رمضان کی فرضیت اور رمضان کیسے گزاریں، اس کے لیے میں آپ کو 11 ہینڈ آؤٹ بھیج رہا ہوں، 2 یا 3 پیج کے سارے اکٹھے ہیں، اور آپ برائے مہربانی ان کو پرنٹ کرا لیں۔ یہ سارے قرآن کے بارے میں ہیں، اس لیے کہ رمضان میں لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ان ہینڈ آؤٹس میں آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ آج یہ آپ کو مل جائیں گے، آپ ان کو تیار کر لیں گے، اور پرسوں انشاءاللہ ہم جو ہے یہ سارے ہینڈ آؤٹ اسی سب وہ جو ٹاپک ہے ہمارا فرضیت رمضان اور رمضان کیسے گزاریں، اس میں بیان کروں گا۔ لیکن یہ آپ کے پاس ایک ایسا تحفہ ہماری طرف سے ہوگا کہ جس کو آپ کی زندگی کا لائف چینجنگ جو ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین کہ ہم ثم ان کو آمین۔ پڑھیں، سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ سر مل گئے ہیں جو آپ نے بھیجے تھے؟ نہیں 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 نہیں، وہ میں آج ابھی تیار کرا رہا ہوں نئے سرے سے، تاکہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ ہماری طرف سے ایک فرض ادا ہو جائے، اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس کو سنبھال کے پڑھتے ہیں، خود بچوں کو پڑھاتے ہیں، گھر والوں کو، اپنے دوستوں احباب میں۔ انشاءاللہ جزاک سر۔ اللہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اچھا، اب آج ہم نے شروع کرنی ہے آیت 38، اور آیت 38 جو ہے دونوں لگا دیے آخر میں، ہاں پر مطالبات بھی آ گئے، اور سر آج ہم لوگوں نے شروع کرنی ہے آیت نمبر 44۔ 44 بالکل جی میں جی جزاک اللہ، اس کو وہ لگا دیں اور بھیج دیں سب کو۔ اس کے اوپر لگا دیں۔ وہ میرے پاس ہے، میں اچھا میں آپ کو میں دیتا ہوں، ابھی اس کو بعد میں کریں۔ اچھا، اب آپ جو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آیت 44 سے کرنا ہے۔ خلاصہ میں نے کل آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا پچھلا، اور آیت 44 میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الہ جہاں یہ آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آرایت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا، اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا۔ اب نفس کو خدا خواہش نفس کو خدا بنا لینے کا کل میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے کہ مومن جس طرح ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت اپنے الہ، اپنے معبود کی بات مانتا ہے، یہی عبادت ہے، تو جو شخص اپنی خواہش نفس کے پیچھے اس طرح چلتا ہے جس طرح الہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے، تو وہ شخص دراصل اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی تھی آپ کو؟ جی سر، الحمد الحمدللہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں أَفَأَنْتَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا کیا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم اس کی وکالت کر سکتے ہو کہ وہ ٹھیک ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ بالکل
کیوں؟ جس طرح اللہ کو الہ بنانا چاہیے تھا، اس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا، لہذا اب اس کے ٹھیک ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس کو چلنا چاہیے تھا الہ کے پیچھے، وہ الہ کو چھوڑ کر اور اس نے اپنی خواہش نفس کے پیچھے اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ بہت اہم آیت ہے، جب میں نے ساری آیات آپ کو لکھ کے بھیجی ہیں پہلے، کہ ایک جگہ اور بھی اس کا ذکر ہے، اور وہ ہے سورہ جاسیہ کی آیت 23، وہ میں آپ کو بھیج چکا ہوں۔ اس میں بھی بالکل یہی الفاظ ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اچھا، اب یہ تو تھی ہماری آیت 43۔ اب 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی سوال ہو آیت 43 کے بارے میں؟ اب ذرا یہاں بڑے غور سے دیکھیے، قرآن کی آیات کے اندر بڑی گہرائی اور گہرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ سننا اور سمجھنا کیوں ضروری ہے انسان کے لیے؟ جلدی بتائیں۔ سر یہی علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ وہ ذرائع ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں اور حق و باطل میں تمیز کرتے ہیں۔ یہ اگلا جملہ بھی ضرور کہیے تاکہ سمجھ آئے۔ کوئی دعوت دیتا ہے تو ہم سنتے ہیں، تو اس سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دعوت ٹھیک ہے یا غلط ہے، لہٰذا اور وہ کان اللہ نے اسی لیے دیے ہیں، اور کان سے مطلب سننا، اور سن کر اس کو ٹھیک ٹھیک پہچاننا کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خاصیت اس کو دے دی ہے۔ اور او یاقلون، یسمعون کے ساتھ یاقلون آیا ہے کہ وہ سمجھتے بھی ہیں یا نہیں کہ یہ چیز حق ہے یا باطل ہے، اور اگر وہ ٹھیک ٹھیک چیز کو سنتے ہیں اور پھر سمجھ جاتے ہیں کہ حق ہے اور باطل ہے، حق ہے تو اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، باطل ہے تو اس سے مکمل اجتناب کرتے ہیں۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو 3 صفات اس کو دی ہیں، سماعت، بصارت اور فہم و ادراک، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، 3 صلاحیتیں، قلیلا ما تشکرون، 2 جگہ قرآن میں کہا کہ بہت کم تم اس بات کا شکر کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ 3 صلاحیتیں دی ہیں۔ اچھا، یہ 3 صلاحیتوں کا دنیا میں سب سے بہترین مصرف کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو سنیں، سمجھیں اور آگے اس پہ عمل کریں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس رب کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں۔ اچھا، اس کی معرفت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں بتایا کہ تمہیں اللہ کی معرفت یہاں ملے گی؟ بتائیں جلدی سے۔ تلاوت آیات سر، اور تلاوت۔ آیت کائنات۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ تلاوت آیات کہہ رہی ہیں، وہ تو وہ کرے گا نا جو قرآن کو پہ ایمان لائے گا، لیکن اچھی طرح سمجھیے، خدا کے لیے دلائل ہیں قرآن کے کہ ہر انسان آیات کائنات کو بھی دیکھتا ہے، آیات انفس کو بھی دیکھتا ہے، اور مشاہداتی آیات کو بھی دیکھتا ہے، جن سے مشاہدے سے وہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سماعت، بصارت اور فہم و ادراک دیا ہے۔ کافر جو ہے وہ سب سے پہلے، اور مومن، دیکھیں نا، یہ جو آپ قرآن کو کیوں نہیں ٹھیک سے پڑھتے ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو قرآن اللہ کی معرفت ہوتی ہے
قرآن بھی پوری طرح ہمیں اللہ کی معرفت دیتا ہے، لیکن آیات آفاق اور آیات انفس ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں ہمارے گرد۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں عقل اور سمجھ بوجھ جو تم سنتے ہو، جو بولتے ہو، اس سے اگر لو تو تمہیں سب سے پہلے جو چیز تمہیں سمجھ میں آنی چاہیے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، کہ کائنات کا یہ نظام میرے ارد گرد دیکھیں، اپنی ذات کے اندر جھانک کے دیکھوں، مجھے اس رب کی نشانیاں صاف صاف نظر آتی ہیں۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ کی یہ نشانیاں آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ اب آگے آیت 44 میں بڑا غور سے سنیے اور سوال کا جواب دیجیے۔ ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل السبیلا۔ ان ہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل السبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں جہالت میں، گمراہی میں۔ ایسے انسان جن کو اللہ نے سماعت، بصارت اور فہم و ادراک دیا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کو نہیں پہچان رہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں سے کیوں بدتر ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں۔ سر جی کیونکہ اللہ سے جانوروں کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا مالک جو ہے کدھر ہانک کے لے کے جا رہا ہے، جس طرف چلاتا ہے اس طرف چل پڑتے ہیں۔ آپ اسی طرح قرآن کی شیطان۔ دلیل نہیں استعمال کر رہے۔ قرآن کہتا ہے میں نے جانوروں کو تو یہ چیزیں دی ہی نہیں ہیں، سماعت، بصارت اور فہم و ادراک تمہیں دیا ہے، تم اس کو استعمال نہیں کرتے، لہذا تم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ دلیل ٹھیک ٹھیک استعمال کیجئے۔ انسان جانوروں سے بدتر اس لیے ہے، کافر یا منکر، کہ وہ صلاحیتیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں جن کو استعمال کرتا تو وہ اللہ پر یقین کر لیتا، اس نے ان کا استعمال نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو وہ جانور ہے، جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے وہ صلاحیتیں نہیں دی۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی۔ اچھا، یہ تھی آیت 44۔ کوئی سوال آیت 44 کے بارے میں؟ اب آ جائیے آیت 45۔ اچھا، یہ جو آیت 45 تا 62 ہے نا، یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ اچھا، یہ توحید کی نشانیاں قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرماتے ہیں؟ پہلے تو اس کی وجہ بتائیے تاکہ ہم پورے غور کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ توحید کی نشانیاں جو ہیں یا دلائل جو ہیں، یہ کیوں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ تاکہ ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، اللہ کی معرفت کے لیے یہ ضروری ہے۔ قرآن بار بار ہماری توجہ مبذول کراتا ہے کہ دیکھو، مثلاً دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 45 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم ترا۔ یہ علم ترا کا مطلب ہوتا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں؟ اصل میں اس کا صحیح مفہوم ہے کیا تو نے کبھی غور نہیں کیا؟ کس بات پر؟ علم ترا الی ربک۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، کیا تو نے کبھی غور نہیں کیا اپنے رب کی اس بات کی طرف؟ وہ کیا ہے؟ کیف مد الظل، کہ اللہ تعالیٰ سائے کو کیسے پھیلا دیتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو آپ سایہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہوتا ہے، سورج کی اپوزٹ، اور آہستہ سورج اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے، یہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے۔ دوپہر کو جب سورج سر پہ ہوتا ہے یہ سایہ زیرو ہوتا ہے، پھر سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یہ سایہ دوسری طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اپوزٹ سائڈ پر۔ اب اگر آدمی اس بات پر غور کرے، اتنی سی بات پر، تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کسی اور ہی کا کام ہے، کسی اور ہی کا کارنامہ ہے،
کہ یہ سورج اور سایہ کس طرح ایک دوسرے سے متعلق ہے۔ عقل فوراً مجبور کرتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر میرے ساتھ نہیں، یہ ساری دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے، کائنات کے نباتات کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جمادات کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہاں مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ تو اس رب کا کمال ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک دائمی سایہ بنا دیتا۔ یہ سورج نکلنے پر وقت ایک طرف جا رہا ہے، پھیل رہا ہے، سورج ڈھلتا ہے تو دوسری طرف پھیل رہا ہے۔ وہ رب اگر چاہتا تو اس کو ایک ہی جگہ پہ ساکن ہوتا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا۔ یہ سائے کا بڑھنے گھٹنے کا تعلق کس سے ہے؟ سورج کی پوزیشن سے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس رب کے کمال دیکھیں کہ اس نے اس سورج کو دلیل بنا دیا کہ سایہ اگر پھیل رہا ہے تو اس کا تعلق اس سورج سے ہے جو آسمانوں پر ہے۔ کیا بات ہے! رب کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اس نے یہ ایک سائے کا پھیلنا اور اس کو کس طرح سورج سے جوڑ دیا، یہ اس کا کمال ہے، اور یہی ایک نشانی ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ کوئی سوال آیت نمبر 45 پر؟ رب کے ذرا کارنامے دیکھیے، سمجھتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، ہم نے اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ سپیٹنے سے مراد غائب اور فنا کرنا ہے، کیونکہ ہر چیز جو فنا ہو جاتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف پلٹتی ہے، اور ہر شے اسی کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف واپس جاتی ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ ایک سائے کا، اس پہ جب غور کرتا ہے انسان تو اس رب کے سارے اختیارات، اس کا علم، اس کی حکمت سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کا ایک تو ظاہری پہلو ہے، غور سے سنیں، وہ کیا ہے؟ غفلت میں پڑے ہوئے مشرکین کو بتا رہی ہے کہ اگر تم دنیا میں جانوروں کی طرف نہ جیتے اور کچھ عقل و ہوش کے آنکھوں سے کام لیتے تو یہی سایہ جس کا تم ہر وقت مشاہدہ کرتے ہو تمہیں یہ سبق دینے کے لیے کافی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی تعلیم تمہیں دے رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے۔ تو غور فرمائیں آپ کہ کس قدر یہ چیز جو ہے وہ کتنی انسان کے لیے زبردست ہے۔ کوئی سوال آیت 45 پر، سوری 46 پر؟ اب آ جائیے سر 40۔ یہ 46 سمجھ نہیں آئی صحیح طرح سے۔ آپ وہ جو میڈیکل کی سائنس ہے اس کو تو بڑی غور سے سمجھتے ہیں، اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو سایہ ہے، ذرا غور کیجئے، میرے ساتھ چلیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کا ایک سایہ ہے جو سورج نکلتے وقت ایک طرف پھیل چکا ہوتا ہے، اور وہ پھر جوں جوں سورج اوپر چڑھتا ہے یہ سایہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، جب سر پہ سورج آتا ہے تو زیرو ہو جاتا ہے، پھر دوسری طرف پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر یہ کون سی ہستی ہے جس نے اس سورج اور سائے کو اس طرح ریلیٹ کر دی ہے؟ کون سی ہستی ہے؟ اللہ تعالیٰ سر۔ تو پھر آپ کو کیسے نہیں سمجھ آتا کہ اللہ کی پر شان؟ یہ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر آپ سوال ٹھیک کریں نا۔ اب سنیں ذرا غور سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ کیسے؟ بندہ ختم ہو گیا، اب وہ بندہ کس کے پاس پہنچ گیا؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے اللہ پاس۔ کے پاس۔ اللہ اللہ کے پاس جب پہنچ گیا تو اس کا سایہ کہاں گیا؟ ختم۔
جی یہ ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سائے کو اپنے قبضے میں لے لیا. یعنی اب پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورج کے ساتھ ریلیٹ رکھا تھا، جب بندہ اللہ کے پاس پہنچا سایہ بھی ختم ہو، وہ بھی گویا اللہ نے سمیٹ کے اس اپنے پاس کر لیا. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر اب سمجھ آ گئی ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سر جی اس کا تعلق زندگی کے ختم ہونے سے بھی ہے؟ جب آپ کا موت ہو گئی تو آپ کا سایہ رہ جاتا ہے، نہیں سر جی. تو پھر موت کے ساتھ ہی تو تعلق ہے کہ ختم کب ہوتا ہے؟ جب موت آ جاتی ہے، بندہ اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کا سایہ ختم ہو جاتا ہے. آگے چلیے آیت 47. قرآن کس طرح بتاتا ہے کہ ذرا ان چیزوں پر تھوڑا سا غور تو کرو. تمہارا نظام زندگی کس طرح ڈیپینڈ کرتا ہے ان چیزوں پر. آیت 47 میں دن اور رات کے فوائد کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، جعل لکم اللیل لباسا، رات اس نے تمہارے لیے لباس اور ہاں لباسم و نوم سباتا، اور نیند سکون والی. یہ اللہ نے کس کو بنایا؟ رات کو. اچھا، لباس کا بڑا پیارا یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. آپ سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، آپ اوپر کیا اوڑھ لیتے ہیں؟ سردیوں میں رضائی اور گرمیوں میں کوئی چادر. جی چادر. جی سر جی. اچھا، تو اس کو تو لباس کہا، اور نیند کو سکون کہا. کتنا انسان دن بھر کا تھکا ہو، رات اس کو آرام سے سو جائے تو صبح کیسے اٹھتا ہے؟ فریش ہو جاتا ہے سر. ہاں، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ رات اور اللہ دن کس نے بنایا ہے؟ تاکہ انسان کی وہ ضرورت، ایک اس کو نیند اور دوسرا دن میں لائٹ اور روشنی تاکہ کام کرے. یہ سارے کے سارے بندوبست انسان کو پیدا کر کے کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. اس ذات نے. تو جب سبحان اللہ قرآن میں رب پڑھ رہا العزت. ہوں تو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہیں آنکھیں کھول کے پڑھتے؟ ان آیات کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ کس طرح فرما رہا ہے کہ میں نے رات کو لباس اور امن و سکون کی نیند بنایا. سر جی یہ سورہ نبا میں بھی ہے نا یہ والی آیات، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ قرآن نے کئی جگہ انسان کو جھنجھوڑ کر کہا ہے کہ ذرا سوچ دیکھ، تیرا رب کتنا عظیم ہے، اس نے تیرے لیے کیا کیا پیدا فرمایا ہے. لیکن ہم میں کہ غور نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فری میں دے رکھی ہے، دن بھی اور رات بھی. تو ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا. یہ آیات اس لیے ہیں کہ تاکہ میں اور آپ غور کر کے اللہ کو پہچانیں کہ اس نے ہماری زندگی کی ایک ایک ضرورت کو کیسے پورا کیا ہے. اور جب یہ کریں گے تو شکر سے ہمارے سر جھک جائیں گے اس کے آگے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بتایا. اب 3 الفاظ میں دیکھ لیں اور دن کے انسان کے کام دیکھ لیں، اس کی پوری زندگی دن سے کس قدر متعلق ہے، اس کو ذرا پڑھیں سمجھیں تو آپ کو چیز سمجھ جائے گی کہ ایک طرف تو یہ توحید کا ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ توحید ہے کہ وہ رب جس کی قدرت میں دن رات، اور پیچھے والی آیت میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سائے کا سسٹم بنایا ہے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ چیزیں جو میرے رب کو نے میرے لیے دنیا میں اس زندگی کو گزارنے کے لیے ضروری چیزیں ساری فراہم کر دی ہیں. اور دیکھیں یہاں اس کو اس سے بھی ریلیٹ کریں. یہ جو آیت 47 میں ہے نا، دن کو اس نے رات کو اس نے لباس اور سکون والا بنایا، اور دن کو اس نے ہمیں اٹھنے کا موقع دیا تاکہ ہم اپنے کام کریں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اور وہ وحی جو ہے
وہ میرے اور آپ کے لیے اس نے وہ اٹھنے کا بندوبست کیا کہ ہم اس وحی کے ذریعے اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم تنوش ہو جاتے ہیں. دن ہو تو 5 نمازیں، رات ہو تو تہجد، اللہ کو یاد کرنا. یہ سارے کام جو ہیں اس نے دن اور رات کے اندر، آپ دیکھیں کتنے سارے انسانوں کے بھلے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 48 میں. ایک ایک چیز کو دیکھیے. یہ ساری نعمتیں رب نے میرے اور آپ کے لیے پیدا فرمائیں تاکہ ہم غور کر کے اس ہستی کا پوری طرح ادراک کر لیں. اللہ تعالیٰ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے. پیچھے بھی وہ هو الذی سے تھا. ارسل الریاح بشرم بین یدی رحمتی، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس پورے سردیوں کے موسم میں کوئی بارش اسلام آباد میں نہیں ہوئی. نوٹ فرمایا ہے اسلام آباد والوں نے؟ جی سر کیوں؟ جی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو خوشخبری دینے والی بارشیں، ساری ہوائیں جس میں خوشخبری ہوتی تھی بارش کی، وہ تو چلی ہی نہیں ہے. بادل بنتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، کوئی بارش نہیں ہو رہی. کوئی وہ رحمت کی ہوائیں جو بارش سے پہلے آتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں کہ اب اس کے پیچھے بارش آ رہی ہے، وہ نہیں ہے. تو وہ اللہ ہی تو یہ کنٹرول اس کے میں ہے. اس نے روک رکھا ہے. کیوں روک رکھا ہے؟ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. کہ جس شہر میں لوگ اتنے ناشکرے ہوں، گناہوں اور گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، حکمران ہوں، اہل دولت ہوں، ججز ہوں، کوئی بھی ہو، دیکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور آسمان سے ہم نے پاک پانی برسایا. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یہ جو بخارات بنتے ہیں سمندر میں، کھاری پانی یا کہیں اور سے بھی، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ وہ اس میں سے پانی، صاف ستھرا پانی جو ہے، بخارات اور باقی ساری گندگی نیچے رہ جاتی ہے. کبھی نوٹ کیا آپ نے کہ جی کس سر. قدر یہ جو پانی اوپر ہوا میں اڑتا ہے بادلوں کی شکل میں، یہ کتنا صاف، اور ڈسٹلڈ واٹر جو آپ اپنی گاڑیوں کی بیٹری میں ڈالتے ہیں نا، یہ اس سے کہیں زیادہ صاف ہوتا ہے. سر بارش کا پانی کئی بیماریوں کا علاج ہے. خود بارش بیماریوں کی علاج ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ آج ہم لوگ کس قدر بچے بوڑھے بیماریوں میں گرفتار ہیں کیونکہ بارش نہیں ہوئی. آپ میڈم یہ دیکھیں کہ آپ یہ جو پودے اور یہ درخت ہیں کتنی گندی ہیں ان کی پتے، ان کے جو ہی بارش ہوتی ہے صاف ستھرے ہو کے جب سامنے آتے ہیں تو نظر آتے ہیں تو بندہ خوش ہو جاتا ہے. اور سر انہیں چیزوں سے الرجی پھیلی ہوئی ہے. ہر بری بندہ، طرح، بری طرح پھیلی ہوئی ہے. جی بالکل، یہ گند ہے نا، اس تو وجہ سے. تو ان سے آپ اللہ کو نہیں پہچانتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہم سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ، ہم گناہ گار ہیں. اگر ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان چیزوں کو نہ روکتا. یہ ہم اس کے وہ بن رہے ہیں باعث کہ ہم وہ اعمال کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. سر جی دعائیں نہیں قبول ہو رہی، جتنی بھی دعا کر رہے ہیں بارش کے لیے نہیں ہو رہی قبول. میڈم آپ تو یہ بات کہہ رہی ہیں نا، آپ یا کہ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ میں کتنی لوگ دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے کہ اس شخص کی دعائیں کیسے قبول ہوں. حدیث میں آتا ہے جو اس کا کھانا حرام، پینا حرام، اور وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ کبھی قبول نہیں کرتا. اللہ انہی کی قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے مخلص ہو. آپ دیکھیں
امریکہ اور نیتن ہاؤ کس طرح بے بس ہیں. ان چند نہت تھے مجاہدین فلسطین کے. کیوں؟ ان کی پشت پر اللہ ہے، وہ اللہ جس پر ان کے بھروسے ہیں. آپ خود سنتے ہوں گے کہ وہ جو مغرب زدہ عورتیں ہیں مغرب کی، وہ کہتی ہیں کہ کیا چیز ہے اس خاتون میں جو فلسطین سے ہے کہ اس کا ایمان سب کچھ لٹا کے بھی اپنے رب سے اس کا تعلق کیسا ہے، کیسی دعائیں مانگتی ہے. وہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ اسلام قبول کرے، اس لیے کہ یہ جذبے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر رکھے. تو کتنی زبردست بات ہے. یہ آیات آپ دیکھ رہے ہیں. والذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی وانزل من السماء ماء طہورا. ہر شخص دعائیں کر رہا کہ اللہ بارش کر. آگے آیت 49 میں کمال کی اللہ کی جو توحید بیان ہوئی ہے. ہاں، اللہ فرماتے ہیں للحی بہی بلدم میتن، تاکہ ساری میں وہ لنحیی بہی بلدتن میتن، تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخش دے. کس کے ذریعے؟ بارش کے ذریعے سر. بارشوں سے. بارش کے ذریعے. اسی کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی بھی ایک بارش کی مانند ہے. اللہ کی وہی جو انبیاء کو بھیجتے ہیں نا، اس سے انسانوں کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ نئی زندگی پیدا ہوتی ہے. وہ کون سی زندگی ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس نبی کے اطاعت کے مطابق. تو وہ پھر اس کی مثال بھی اس بارش کی ہے جو فصل کو زمین میں فصل اگا دیتی ہے. تو وہی بھی ایک بارش ہے جس سے انسان کے اندر وہ دین کی روح پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لنحیی بہ بلدۃ میتا، کہ تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخش بارش کی نسخی ہے، ہم اس کو پلاتے ہیں مما خلقنا انعاما و اناسیا کبیرہ، اناسیا کثیرہ. پھر اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرتے ہیں اس پانی سے. یہ نعمت اللہ نے اتنی عام کر دی ہے نا بارش سے، پانی سے، کہ ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. اب جب پانی اتر جاتا ہے نیچے، اب جناب کنویں خشک ہو جاتے ہیں، پھر بندے کو ہوش آتی ہے کہ سبحان اللہ، اس رب کا کتنا کرم تھا، ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا. تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ بارش جو ہے یہ زمین کی اثر نو زندگی اس حقیقت کی یاد دہانی کرا رہی ہے کہ ہم نے جس طرح یہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، انسان کو بھی موت مردہ کر دیتی ہے. اور وہ پھر جس طرح بارش سے یہ زمین لہلا اٹھتی ہے، اسی طرح اللہ جس طرح بارش کو نازل فرما کر زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. تو اس میں توحید کے بھی دلائل ہیں اور آخرت کے بھی دلائل ہیں اگر آپ غور کریں. لیکن غور کرنے کے لیے ہمارے پاس نعوذ باللہ فرصت نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں بس ہم پڑھیں گے، پڑھ کے نہ سمجھیں گے تو عمل نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ، آپ نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے مظاہر ہیں کس کے؟ قرآن کے. اللہ تعالیٰ کے نبی جب قرآن کے اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے تو دعویٰ دائر کریں گے کہ یا ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ذرا نوٹ فرمائیں. آپ ذرا کنکلوژن دیکھیں. آیت 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا. ان چیزوں کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں. یہ ساری اوپر آیتیں پڑھی ہیں نا آپ نے کہ اللہ کا تعارف کیسے کرا رہی. تو اللہ تعالیٰ بار بار ان کو قرآن میں بیان کر رہے ہیں، لیکن انسانوں کا وتیرہ کیا ہے؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکاری ہیں. یعنی
انتہا ہے کفر اور ناشکری کی کہ یہ سب چیزیں اللہ نے عقل دی، سوجھ بوجھ دی، دیکھنا اور سننا کی صلاحیت ہے عطا فرمائی، لیکن یہ انسان ہے کہ ان میں سے کسی کو استعمال نہیں کرتا، اور پھر بالکل ناشکری کا ثبوت دیتے ہوئے، حالانکہ اس کو شکر کرنا چاہیے تھا کہ کتنی ساری نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا فرما دی ہیں، اس زندگی کو کتنا زبردست بنا دیا ہے، تو اس رب کو پہچانتا، اور پھر ان چیزوں پر جس طرح اللہ کا کنٹرول ہے کہ جب چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور جب نہیں روک لیتا ہے تو ان سے کتنی مشکلات انسانوں کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل وہی شخص، ساری وہی اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ جاوید ہے، اور پھر اسی کے جس طرح یہ بارش ہوتی ہے تو ہر چیز لہلا اٹھتی ہے، دوبارہ زندہ کرے گا تو انسان سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کے ان دلائل میں توحید کے بھی اور آخرت کے بھی دلائل موجود ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر اس آیت میں صرف نہ ہو کس طرف اشارہ ہوگا؟ ہاں، بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صرفنا ہو کا آپ مجھے بتائیں، پھر میں بتاتا ہوں۔ ہم نے طرح طرح بار بار بیان کیا، کس کے لیے؟ لوگوں ناشکر کے لیے۔ انسان کے لیے۔ شکر گزار یہاں اس میں نہیں ہے، جو قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے ان نتیجے کو اخذ کر لیتے ہیں وہ نہیں، لیکن جو جن کو نہیں سمجھنا، نہ سمجھتے ہیں، وہ دنیا میں غرق شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو صرف نہ ہو جو ہے وہ ان کی طرف ضمیر ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اپنے سے سوال کریں، نہ سمجھ آئے تفاسیر میں جائیں، نہیں سمجھ میں آیا تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر جو بات تمہیں نہیں پتا وہ ان سے پوچھو جن کو پتا ہے۔ سر جی ہو کی ضمیر واحد ہے اور یہ اس مثال کی طرف نہیں جا رہی؟ کون سی مثال؟ یہ جو اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں، بارش کی مثال دے رہے ہیں، اس سے زمین کا جو ہے لہلانا اور وہ سب۔ آپ پہلے ایک بات کو سمجھیں، یہاں اللہ تعالیٰ ایک شخص کی بات جب ہوتی ہے تو پورے انسانوں کی جو اس میں جنس کے طور پہ آتی ہے، اور وہ ہیں سارے انسان جو نہیں سمجھ رہے، جو ناشکری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر۔ مثالیں دیکھیں، وہ مثالیں بھی تو انہی لوگوں کی دی جا رہی ہیں جو لوگ نہیں سمجھتے، جو سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے مثالیں کافی اور شافی ہیں۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ جی سر جی ٹھیک ہے۔ سر جی سر اس کے اس میں بینہم بھی ہے نا، جی بینہم ان لوگوں میں۔ بینا میں لیذکروا بھی جمع کا ہے نا، اس لیے میں پوچھی تھی۔ بینہم بھی جمع ہے اور لیذکروا بھی جمع ہے، لیکن ہو کی ضمیر جو ہے وہ واحد ہے، صرفنا ہوں۔ سر اچھا، جی یہ آپ قرآن کس میں ہو سکتی ہے؟ سر میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ہو جو ہے اوپر اس مثال کے لیے ہوگا، اور ہوم جو ہے ان مجھے ایک بینہم۔ بات بتائیں، اوپر جن سب لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان مثالوں پر غور نہیں کرتے، ایسا ہی ہے؟ جی سر۔ اور وہی ناشکرے ہیں۔ تو قرآن کے اس اسالیب میں سے ہے کہ کبھی قرآن اس پوری جنس کی بات کرتا ہے تو واحد لے کے آتا ہے، جب سب کی بات کرتا ہے تو ان سب کی تو ہم لے کے آتا ہے۔ یہاں اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس وہ لوگ ہیں جو اس کو بالکل اپنی دی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کرتے، اور وہ دنیا اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ جب اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکمت، تو پھر وہ دنیا میں ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ تو سر یہ جو بینہم ہے یہ ہم یہ اور یہاں صرف نہ ہو بھی اسی کی طرف مثال ہے، یہ بارش کے بارے میں۔
بہرحال آپ اس کو جس طرح چاہیں انٹرپریٹ کریں، میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی ہے، اور کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ خود یہاں فرما رہے ہیں، میں پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ ففٹی آیت نمبر آیت 49 سے نمبر پڑھیں، 50 سر، کون سی ہے؟ 49 سے 49 سے۔ آیت نمبر 50 وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا۔ ہاں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، ہم نے اس کو طرح طرح سے بار بار بیان کیا، بینہم، ان کے درمیان، لیذکروا، تاکہ وہ اس سے سبق سیکھیں۔ سبق کیا سیکھیں؟ کہ وہ ساری بیان جو پیچھے چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انسان اس بات کو پوری طرح سمجھ لے کہ اللہ ہی کے کنٹرول میں سب کچھ ہے۔ تو یہاں صرفناہ جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے آیا ہے اس آیت میں۔ بات کلیئر ہے نہیں؟ جی سر۔ جی سر۔ سر آیت نمبر 49 کے ساتھ ملا کر ہم بتا دیں دوبارہ۔ اچھا سر جی، یہ اس میں جو ہے مولانا مودودی صاحب بھی اس میں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تین مطلب اس میں بارش کے بارے میں بھی، اور اس میں اس کے ساتھ کرشمے اس کرشمے اور کا ابن ذکر ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ ابن کثیر جو ہیں وہ بھی اس کو قرآن کے ساتھ کہ اس کی آیات ریلیٹ کر رہے ہیں۔ بھئی جب یہ سر صرف نہ قرآن کی ہو آیات کے پلیز، جب صرف نہ ہو کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کہاں بیان ہوئی ہیں؟ قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ اور کس کے لیے بیان ہوئی ہیں؟ انسانوں کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ قرآن انسانوں کے لیے آیا ہے۔ جی سر جی، یہ آپ نے صحیح بات کہی ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، ہم نے آیت ہاں، اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت 50 ہم نے کر لی ہے، 51 بڑے غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو ہم ایک ایک بستی میں جو ہے ہم خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے، یعنی ہر بستی میں کس کو بھیجتے؟ نبی کو بھیجتے، وہ ان کو خبردار کرتا کہ اس کو مان لو، اگر مانو گے تمہارا بھلا ہے، نہیں مانو گے تو تم پھر اللہ کے سامنے جب پیش ہوگے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو یہ کام کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں کہ اس نے ایک آخری رسول بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نذیر بنا دیا، بشیر بھی بنا دیا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ایک نبی، ایک کتاب جو ہے، آخری کتاب قرآن، یہ ساری کتابوں کو جو سابقہ ہے ان کو منسوخ کر دیتا ہے۔ حالانکہ تعلیمات اس کی بھی وہی ہیں، لیکن کیونکہ یہ تعلیمات جو قرآن میں آئی ہیں یہ کامل و اکمل ہیں، آخری ایڈیشن ہے، اور ایک نبی اور ایک قرآن ساری انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک جو ہے، اب یہ ایک نبی ہے اور ایک کتاب ہے جو اس پر ایمان لا کر زندگی گزارے گا، اس کے مطابق، صرف دعوے نہیں کرے گا جو آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ تو اگر وہ واقعتاً اس پر عمل کرے گا تو پھر یہ کتاب اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کر دے گی۔ ناہید صاحبہ، آپ کا فون کھلا ہوا ہے اور آپ کی یہ باتیں ساری آن ایئر جا رہی ہیں۔ اچھا سوری۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 51 پہ کوئی سوال ہو؟ آیت 52 میں بڑی کمال کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر بات ہی کمال کی ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کا کہنا ہرگز نہ مان۔
کیا مطلب ہے اس کا کہ کافروں کی بات کیوں نہ مانے بندہ؟ دیکھیں نا، آج مسلمان، آج کا مسلمان چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو، وہ کافروں کی بات مان رہا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے فلا تو ہرگز نہ مان، ہرگز اطاعت نہ کر الکافرین، کافروں کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں کیوں اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں؟ کیونکہ وہ گمراہ ہیں، گمراہی کی طرف بھی تم کو بلائیں گے، اس لیے ان کی بات نہ مانو، جو اللہ نے تم پر نازل کیا اس کے مطابق ہاں، اپنے لیکن دین کی آپ تھوڑی سی بات بات کو آگے بڑھائیں نا، کہ ان کی بات اس لیے نہ مانو کہ وہ غلط ہے، اس لیے نہ ان کی بات مانو کہ وہ جہنمی ہے۔ قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے کہ نہ ماننے والا اس قرآن کو، اس نبی کو، اللہ کو، وہ جہنمی ہے، اس لیے اس کو نہ مانو۔ اور وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی بات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی۔ بھائی دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مانتا ہی نہیں ہے، آپ مانتے ہیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اگلی بات بڑی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ اور ان کے خلاف جد و جہد کرو، بہی، اس قرآن کے ساتھ، جہادن کبیرہ، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس قرآن کے ذریعے جب آپ ان کافروں کے خلاف جہاد کریں گے، اللہ کے دین کو کی دعوت دیں گے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشاں ہوں گے، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ نے غور فرمایا، پہلے جہاد کا معنی سمجھیے، یہ لفظ جہد سے نکلا ہے، اور یہ ایک ایسی کوشش ہے جس میں کوئی انسان کمی نہ کرے، کوئی دقیقہ اٹھا کے نہ رکھے۔ مثلا جب وہ کام کرے تو جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، مالی، جانی، عقلی، ذہنی، وہ ساری کی ساری استعمال کرتے ہوئے اس کے غلبے کے لیے کوشش کرے۔ اور آج ہم مسلمانوں نے یہ ساری دی ہوئی اللہ کی طاقتیں اور قوتیں دنیا کے حصول کے لیے کھپا رکھی ہیں۔ نوٹ فرمائیں ذرا، بہت اہم آیت ہے کہ کافروں کے ساتھ ایک تو ان کا کہنا نہ مانو، اور ہمارا حال کیا ہے ذرا دیکھیں، مسلمان حکمرانوں کا کیا حال ہے؟ ٹوٹلی ان کی مرضی کے مطابق کام ہاں، کرے۔ پورا ان کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، سوچیں، ہزار دفعہ سوچیں، جب ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ان فلسطینی مسلمانوں کو یہاں سے نکالو اور یہ زمین پر قبضہ کرے گا امریکہ۔ او بھائی، کبھی مسلمان دنیا میں اتنے کمزور ہوئے کہ کافر اتنی ایسی باتیں کہے جن کا کوئی سرا پیر نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کافروں کے خلاف ان کی باتوں سے انکار نہیں کیا، ان کے پیچھے چلے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہمارے پیچھے چلیں گے۔ مومن اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، وہ اس قرآن کو لے کے جہاد کرتا ہے، اس سے کافر کانپتا ہے، تھر تھر کانپتا ہے۔ آج ہم نے یہ جہاد چھوڑا، اور آپ دیکھ لیں مطالبے وہ جو ذلت غیر آمیز فطری کار، مطالبے، بالکل۔ اور جی بالکل غیر فطری، غیر اخلاقی، غیر قانونی، اس میں سب غیر ہی غیر ہے۔ پھر رب کے کمال دیکھیں، وہی رب جس نے اوپر حکم دیا ہے کہ ان کا کافروں کا کہنا ہرگز نہ مانو اور ان کے خلاف جد و جہد کرو۔ انگریزی میں ایک لفظ ہے نا، جو یہ ہے نا کہ جہاد کیا ہے؟ ٹو لیو نو اسٹون انٹرنڈ، کہ کوئی کمی نہ رہنے دینا کوشش میں۔ اور وہ رب کون ہے؟ هو الذی مرج البحرین، بحرین، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک بڑا میٹھا ہے اور دوسرا تلخ اور شور ہے۔ یہ آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم دو دریا کے ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک اللہ پردہ حائل فرما دیتے ہیں، اور دونوں ساتھ ساتھ بہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے۔
اور اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک پردہ حائل کر رکھا ہے، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ ایسی رکاوٹ ہے کہ ان کو گڈمڈ ہونے سے بالکل روکے ہوئے ہے۔ یہ انسان آج بھی دنیا میں دیکھ رہا ہے، پاکستان میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اس اللہ کہ جس نے ان ضدوں کو بھی، ایک کھاری ہے دوسرا میٹھا ہے، بالکل اپوزٹ، لیکن اللہ کے حکم سے وہ مل نہیں سکتے۔ تو یہ جو رزم گاہ ہے دنیا میں کہ دونوں ضدیں ہیں لیکن اللہ نے ان کو الگ الگ کر رکھا ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ ہم دیکھتے بوجھتے ہوئے بھی اس اللہ کو نہ پہچانیں، اس کی قدرتوں کے قائل نہ ہو جائیں، اس کی دعوت کو قبول نہ کریں، تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اس نے تو ہمیں ساری صلاحیتیں دی ہیں۔ اچھا، پھر آپ سر ایک جی سورہ رحمان میں آتا ہے نا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا لا یبغیان۔ یبغیان، بالکل یہی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں قرآن نے جگہ جگہ انسانوں کو ریمائنڈ کرایا ہے، یاد دہانی کرائی ہے کہ ذرا رب کی قدرتیں تو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، کائنات میں دیکھیں، اپنے انفس میں دیکھیں، ان کو صاف نظر آئے گا کہ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کتنا غالب، حکیم، علیم، خبیر اور صاحب اقتدار اور اختیار ہے، فوراً واضح ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ واضح ہو جاتا ہے تو انسان کہتا ہے میں بھی تو مخلوق ہوں، مجھے بھی تو اس کے سامنے جھکنا چاہیے، مجھے بھی تو اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کی فطرت کے اندر رکھی ہوئی وہ چیز اللہ نے کسی درجے میں باقی رکھی ہے۔ اچھا، یہ تھی آیت 53۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آیت 54 میں آئیے، کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ کبھی آپ سوچیں نا، جس میں ہم میں سے ہر آدمی اس کے اندر موجود ہے، والذی خلق من الماء بشرا، وہ اللہ ہی تو وہ ہستی ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، میں اور آپ دیکھیں ہماری پیدائش کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا اس پہ تو غور کرو، اور یہ پیدا کر کے کیا کیا، فجعلہ نسبا وسحرا، اور پھر اس سے اس کے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے، ایک ننہال اور دوسرا ددحال۔ نانا کا وہ نسل ہے اور ادھر دادا کی نسل ہے، اور دیکھیں کس قدر قربتیں ہیں، اللہ کی شان دیکھیں، اس میاں بیوی کے درمیان جو محبت کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس کو آج انسان نے پامال کر دیا، اور آج فیملی سسٹم کتنا ناکارہ ہو گیا، مغرب میں دیکھیں جا کے آپ۔ لیکن جو اللہ نے قائم کیا اور اس پہ مومن قائم ہے، تو اس کتنا بڑا یہ رشتہ ہے۔ سسرال اور ننہال جو ہیں، ساری ددحال اور ننہال جو ہیں، وہ کس طرح یکجان ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کا کرم ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ جس نے یہ سب چیزیں عطا فرمائیں، وہ اللہ کا کمال ہے۔ تو یہ ایک کتنا کرشمہ ہے کہ ایک حقیر پانی کی بوند سے انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق بنا کھڑی کی، اور پھر اس کا میں دو الگ الگ نمونے، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، اور ان کے ملاپ سے پھر دیکھیں کہ دو خاندان وجود میں آتے ہیں، ایک سسرال اور ایک ننہال، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت اور شفقت رکھی ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ میرے رب کا کمال ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اللہ کو چھوڑ کر، آیت 55 میں دیکھیں، جس اللہ کے سارے کمالات اوپر بیان ہوئے ہیں، وہ یعبدون من دون اللہ۔ کتنا بدبخت ہے انسان کہ اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتا ہے۔ اچھا، اللہ کے مقابلے میں جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ کون سی
लोग हैं ताकि मैं और आप अच्छी तरह अवेयर हो जाएं? कौन है? आप देखें, ये सब चीजें मुझे और आपको कुरान ने खुद बता दी है। सर तागूत सबसे पहला हमारा ख्वाहिशात नफ्स हैं, इसकी पैरवी। कुरान कहता है, क्या तूने उस शख्स की हालत पर गौर किया जिसने अपने नफ्स को इला बना लिया? नंबर दो, दूसरी चीज जो हमारी उसकी अल्लाह की नाफरमानी का बायस बनती है, ख्वाहिश नफ्स। नंबर वन। नंबर दो शैतान। और नंबर तीन, बल्कि शैतान नंबर वन पर है। शैतान ही फिर और उकसाता है इंसान को, जो गलत राहों पर चलना चाहता है। उसे कहता है छोड़, आखिरत तो आती कब आएगी पता नहीं, आएगी भी कि नहीं, दुनिया में गर्क हो जा, कर जो बदमाशियां करनी है। तो शैतान, ख्वाहिशात नफ्स। अच्छा, ख्वाहिशात नफ्स को कौन सा नफ्स कहेंगे? नफ्से हमारा नफ्स अम्मारा। हमारा नफ्स अम्मारा। और तीसरी चीज है जिसके पीछे आज मुसलमान धड़ाधड़ चल रहे हैं, तागूत। अच्छा, ये तागूत का एक जुमले में अगर आपको इसकी डेफिनेशन बतानी हो तो क्या बताएंगे? तागूत क्या होता है? सर मैं हर भी यार वो शैतानी सर्कस कुव्वत जो अल्लाह के मुकाबले में खड़ी हो जाए। अल्लाह के रास्ते से रोकती। अल्लाह। अल्लाह कौन सी हस्ती है जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए? और तागूत वो है जो अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हो, यानी वो कहे कि छोड़ छोड़, अल्लाह वल्लाह नाउजुबिल्ला नहीं है, तुम मेरी बात मानो, मेरे पीछे चलो, ये दुनिया का फायदा होगा तुम्हें, आखिरत पता नहीं होगी या नहीं होगी, दुनिया तुम्हारी बन जाएगी। ये तीन चीजें हैं, शैतान, ख्वाहिशात नफ्स और या नफ्स अम्मारा, और तीसरा लिख लें, ये आपको पता होना चाहिए, और तीसरा तागूत है। कोई सर जी सवाल? जी, शैतान और तागूत को अलग अलग रखेंगे? क्यों नहीं? शैतान इंसानों जिन्नों में से है जो क्यामत के दिन तक उसने अल्लाह से मोहलत ली है, वो अलग चीज है। और तागूत जो अल्लाह के मुकाबले में अपनी बड़ाई चाहता है, किबरियाई चाहता है, वो अलग चीज है। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कुरान ने अलग अलग बताया है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ये पिछली आयत के बारे में एक कमेंट था कि अल्लाह ताला ने ससुराली रिश्तों का जो बयान किया है उससे तो मुझे लगता है कि जो वालिदैन के हुकूक हैं, इसी तरह हमारे सास ससुर, उनको भी इसी तरह ही अहमियत देनी चाहिए उनके हुकूक को। ये जो इमदाद भाई आप फरमा रहे हैं ना, बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज हैं। प्रायोरिटीज ये हैं कि आपके वालिदैन के, आपने सबसे पहले तो हुकूक, इंसानी हुकूक, एक अल्लाह के हुकूक हैं, एक इंसानों के हुकूक हैं। आपने सब के हुकूक दर्जा बदर्जा पूरे करने हैं। सबसे अहम हुकूक जो हैं वो खुद आपके वालिदैन के हैं। सूरह बनी इसराइल पढ़ लीजिए, सूरह आप अनाम पढ़ लीजिए, कि जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन के हुकूक का जिक्र किया है, और वो हैं अपने आपके अपने वालिदैन। अब उसके बाद सारे इंसानों के हुकूक हैं, और वो हुकूक अदायगी आपका फर्ज है, क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। बात क्लियर है? जी बिल्कुल, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब अल्लाह ताला देखें कितनी मोमल बात है जो जो इंसान करते हैं, कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों की बात। अल्लाह फरमाते हैं मा ला यनफ़अहुम वला यदुर्रुहुम, वो तो न कोई इनका नुकसान कर सकते हैं, न उनको कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। आप देख लें, चाहे वो हत्ता के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही क्यों ना, जिनको ईसाई पूजते हैं, बुत क्यों ना हो, ये साहिब कब्र और पता नहीं कौन कौन लोग, इनके पास कोई अख्तियार नहीं है। अल्लाह तो कहता है ये अपनी मदद भी नहीं कर सकते, दूसरों की क्या खाक करेंगे? सोचें जरा, कितनी बड़ी हकीकत है जो कुरान बयान कर रहा है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वकान अल काफिर अला रब्बिही ज़हीरा, और उससे बढ़कर बात क्या है कि काफिर अपने रब के मुकाबले में हर बागी का मददगार बना हुआ है।
کافر ہے نا، تو وہ اس کا الکفر ملتن واحدہ، ایک ہی ملت ہے. تو اس نے اگر کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کو وہ ہیلپ کر رہا ہے، تو وہ کافر ہی ہے. تو یہ کافروں کا وتیرہ ہے، اور مومن کے لیے فرض ہے کہ وہ مومنین کے ساتھ مل کے اللہ کے دین حق کے غلبے کے لیے کوشش کرے. یہ تھی آیت 55. اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور بتائیں. ذخیرہ سے، جیسے ابھی امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کے تو سب کچھ کرتا ہے. تو بالکل آپ نے صحیح مثال دی ہے. کافر سے ملتا ہے. آپ دیکھیں ذرا، آج دنیا کو دیکھیں جو اپنے آپ کو سب سے تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ سمجھتی ہے، کہ آج خود جو یورپ اور امریکہ میں وہ لوگ ہیں جو حق کو تھوڑی پہچان رکھتے ہیں، وہ مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن ان کی حکومتیں پورے یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے جس طرح انہوں نے ان نہتھی بچوں، عورتوں، مردوں اور غریب فلسطینیوں پر بمباری کی ہے. جی سر، ابھی کہتے ہیں سب کو مار دو بے شک. دیکھیں ابھی آپ اس کا منصوبہ تو دیکھیں ذرا ٹرمپ کا، کہ کتنا اللاجیکل ہے، غیر فطری ہے، غیر انسانی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر قانونی ہے. لیکن کافر کس طرح کافر کا مددگار ہے، آپ دیکھ لیں قرآن کتنا برحق ہے. آج سے دہشت گرد صدیوں پہلی چیز جو باتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، کتنی حقیقت ہے. اور اس دہشت گرد مسلمان کو بنایا ہوا ہے. ہاں، لیکن دیکھیں نا ڈاکٹر صاحبہ، وہ بالکل دہشت گرد نہیں ہیں جنہوں نے نیتن ہاؤ کو، کوئی دنیا کا ادارہ ہے جو اس کو کھڑا ہو جائے اس کے راستے میں، بس تھوڑا سا ادھر ادھر سے کر دیتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں. تو آج بھی اگر کوئی دہشت گرد ہیں تو افغانستان کا مجاہدین ہے یا مجاہدین فلسطین ہے. وجہ ہم خود مسلمان ہیں، کیونکہ ہم نے طاغوت اور شیطانوں کے پیچھے چل کر یہ ساری حرکتیں ہم کر رہے ہیں. اب آخری آیت سن لیجئے. ایکسکیوز می سر، یہ جو ایران حملہ کر رہا ہے اور یہ کر رہے ہیں آپس میں دونوں ایک دوسرے کے اوپر، تو یہ ہمارے پاکستان کے تو بالکل سرحد کے ساتھ ایران ہے، تو پاکستان تو سویا پڑا ہوا ہے سارا، آرمی بھی چلے سوئی اب ہوئی ہے ذرا حکم. میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس سے بھی امپورٹنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ ہے آیت 56. کمال کی بات ہے. سارے مسلمان غور سے سوچیں کہ رب کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچیں، ہمارے پاس وہ نبی آیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے دین کو قبول کرو تو تمہارے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی. اور اگر تم اس سے انکار کرو گے تو تمہیں ذلت اور پستی سے کوئی بچا نہیں سکے گا. تاریخ گواہ ہے، آج حالات دیکھ لیں. کتنی اہم قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت ہے. اب یہاں ایک وارننگ سن لیں بڑی اچھی طرح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بشیر اور نذیر نہیں ہیں، وہ معلم بھی ہیں. قرآن اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. پھر دیکھیں وہ مزکی ہیں، تزکیہ کرنے والے ہیں. کہاں سے قرآن سے کون سی دلیل ہے ہمارے پاس، کون سی آیت ہے، جلدی بتائیں. جی 4 آیات ہیں سورہ بقرہ کی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. 129 بقرہ کی 159. 2 اور سورہ آل عمران کی 164 اور سورہ جمعہ کی 2. تو پہلا ایک بشیر اور نذیر ہیں، دوسرا آپ معلم ہیں، تیسرا آپ مزکی ہیں، چوتھا آپ نمونہ عمل ہیں.
جلدی بتائیں قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دیا ہے عمل کا؟ سورہ احزاب کی آیت ہے لیکن آیت نمبر مجھے یاد نہیں. اس لیے کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ سب دلائل ہیں، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے تھا. آپ کے درس میں آپ واضح مثالیں قرآن سے دیں، ادھر ادھر کی مت ہانکیں. اچھا، اس کے بعد پہلا تھا، یہ لکھ لیں تاکہ آپ مبشر اور نذیر ہیں، آپ معلم ہیں، نمبر 3 آپ مزکی ہیں، نمبر 4 آپ نمونہ عمل ہیں، نمبر 5 یہ سب کی قرآنی دلائلیں ہو گئی. آپ حاکم ہیں. حاکم کون ہوتا ہے؟ اچھا، حاکم کس کی طرف سے آپ حاکم ہیں؟ اللہ تعالیٰ سر یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے لگاتار صوفیہ افضل صاحبہ برائے مہربانی بند کریں آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مقرر کردہ حاکم ہیں. صوفیہ افضل صاحبہ آپ کا ابھی تک آن ہے مائکروفون. اچھا، اور اس کے بعد آپ مطاع ہیں، آپ کی اطاعت فرض ہے ہمارے اوپر. یہ سارے آپ کو اور مجھے اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر ہیں، وہ معلم بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، نمونہ عمل بھی ہیں، حاکم بھی ہیں اور مطاع بھی ہیں. یہ ہے ہمارے نبی کے مقام و مرتبہ، اور آپ کو اور مجھے یہ سب چیزیں اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اسی نمونے کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی یہ توفیق بخشے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کل بھی یہی درس ہوگا اس کا، سورہ فرقان کا، اور پرسوں سے پھر آپ کو آج عجائب بھیج دیے ہیں، آپ کو مل گئے ہوں گے ہینڈ آؤٹ 11. جی سب مل گئے ہیں، جزاک آپ اللہ ذرا خیر. اچھی طرح کل آج بھی پڑھیں، تیار کرا کے کل بھی پڑھیں، پرسوں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کیا ہے اس کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کو بھیج دی ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آمین ثم آمین. سب کو مل گیا؟ سب کو ہینڈ آؤٹ مل گیا ہے؟ جی سر جی سر بالکل مل گیا. جی سر. سر جی سر حاکم کا مل بتانے گیا. لگے تھے آپ. اس کو بہت اچھی طرح پڑھیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قرآن میری اور آپ کی ضرورت ہیں قرآن کے حوالے سے. کوئی سوال، کوئی تجویز، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر حاکم کا بتانے لگے تھے آپ، ذرا میں نے کلیئر بتا دیا ہے. اللہ کا حکم ہمارے پاس کس کے ذریعے پہنچا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو اللہ حاکم ہے، تو دنیا میں اللہ نے اپنی حاکمیت کس کو دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ کے مقرر کردہ حاکم ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ سر. جی سر جزاک اللہ. تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اور آپ ان آیاتوں کو اچھی طرح پڑھیے، ان ہینڈ آؤٹس کو اچھی طرح پڑھیے تاکہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں. انشاءاللہ سر. اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور ہم لوگ سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ہدایت کی اور عمل کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کے آمین علماء کو بھی، آمین ثم تمام آمین. دنیا کے مسلمانوں کو، ہم لوگوں جزاک کی اللہ. دعاؤں کو قبول فرما لے پروردگار، ہم لوگوں کے آمین سجدوں کو، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے. آمین.